والدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باوض بلند پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. چونکہ اس مسجد شریف کا نام حضور حیدر کرار مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاکیزہ اسم گرامی سے حضور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کنتو مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بات نواخیہا فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ رفیق سفر ہوں طیبہ کی وادیوں میں نکلے ہیں. رستے میں جو پتھر آتا جو درخت آتا ہمارے پہنچنے سے پہلے درود و سلام کی آواز آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے اس کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے جن کی بارگاہ میں پتھر اور درخت بھی جوم جوم کے درود و سلام پیش کرتے ہیں. اس لیے ذرا پوری عقیدت اور محبت کے ساتھ جوم جوم کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین. سبحان اللہ. میرے سانے آمن مانے سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے سانے آمن مانے میرا تیرے واسطے میرے سانے آمن مانے. یقیناً سارے حضور کے غلام بیٹھے ہیں. اگر مل کے یہ حضور کی بارگاہ میں نیاز پیش کر لیں اپنا تن بدن حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ عرضی پیش کریں میرے سانے آمن مانے میرا تن بدن تیرے واسطے میرے سانے آواز آنے چاہیے میرے سانے. ویسے پریشانی والی بات بھی نہیں ہے. بابا جی فرمایا کرتے تھے مالکوں کو نوکریوں کی کمی نہیں ہے. بے شک یہ تو ان کی مہربانی ہے. ہمارا تن بدن اگر قبول کر لیں اس لیے میں نے کہا آرزو پیش کرنی ہے. بے شک. میرے سانے آمن مانے میرا تیرے واسطے میرے ساتھ بھیجے تیرے کرے میرے ساتھ بھیجے تیرے کرے تے میرا ہر سکھ تیرے واسطے میرے سانے
حالے تک بھی آواز نہیں آ رہی، مل کے پڑھو میرے سونے میرا تیرے واسطے میرے سونے ٹھنڈ یقیناً ہے، مجھے بھی احساس ہے اور آپ بڑے ٹائم سے بیٹھے ہیں، لیکن یہ پروگرام والوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے آپ کو دھوپ پر بٹھا رکھا ہے۔ اور میرا تو بہت سارے ساتھی جانتے ہیں کہ اگر سردیوں کی ٹھنڈی رات میں فیض آباد بھی بیٹھ جائے تو گلہ اسی طرح کھولتا ہوں، ابھی تو ماشاءاللہ دھوپ پہ بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان آپ اللہ سارے آواز ذرا ذوق کے ساتھ اور یہ سستی تھوڑی سی اتار کے، حضور کا ویسے بھی ذکر آ جائے تو بوڑھا بھی جوان ہو جایا کرتا ہے۔ بے شک مل کے آواز ہونی چاہیے میرے سانے من مانیا میرا تیرے واسطے میرے سانے بچ قبر دیا کا ہونے سبحان اللہ ذوالفقار بھائی مرحوم اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین وہ پہنچ گئے اپنے مقام پہ اور ہم نے بھی پہنچنا ہے۔ بے شک اللہ کرے اس طرح جائیں کہ جب روح میرے پیران خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا۔ سبحان اللہ اور ذوالفقار بھائی تو انتظار کر رہے ہیں، اور خالد بھائی خالد حسنین خالد صاحب اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ آمین سب نے وہاں جا کے انتظار کرنا ہے، اور جو حضور کی غلامی کر کے جائے گا وہ قبر میں پہنچ کے کیا التجا کرتا ہے؟ بچ قبر دیا کا ہونے آوجا عاجز التجا میں ہر لباس اتاریا میں ہر لباس سے اتاریا ماں باپ چھوڑے بہن بھائی چھوڑے اولاد چھوڑے رشتہ دار چھوڑے یہ سارے لباس رشتوں کے اتار کے میں ہر لباس سے اتاریا اور پایا کفن تیرے واسطے میرے سانیا من مانیا میرے سانیا من مانیا میرا تیرے واسطے میرے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ و تم برہانہ حمد و ثنا اور بارگاہ حضور سرور کونین مالک کوثر شفیع معاشر غم گسار جہاں دا صغیر زمان معصوم آمنہ محمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و وقار کے لائق حضور فخر السادات پیر طریقہ رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید کوثر حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتم العالیہ انتہائی عزت و وقار کے لائق سٹیج پہ رونق افروز خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حد العزیز شخصیت مجاہد اہل سنت حضرت قبلہ علامہ عبدالواحد صاحب زید شرف انتہائی مشفق و مہربان کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں ہر لمحہ اپنے آپ کو پیش کرنے والے برادر مکرم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان سلطانی صاحب انتہائی مشفق و مہربان عظیم شخصیت حضرت قبلہ محمد احسن سلطانی صاحب برادر مکرم محمد تصور سلطانی صاحب
اور بالخصوص اس محفل کو سجانے میں حضرت قبلہ محترم المقام ذوالفقار مرحوم صاحب، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے سارے خاندان، برادری، رشتہ دار، دوست، احباب، جتنے احباب اس محفل نور میں شریک ہیں، ساؤنڈ والے بھائی سمیت میرے سفیر بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ آج کی یہ پروقار تقریب باسعید مرحوم و مغفور ہمارے برادران جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کی بخشش و نجات کے لیے ایک یہ سلسلہ ذریعہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ دعا کریں اس محفل پاک کا ایک ایک لفظ اللہ ان کی روح پاک کو عطا کر کے ان کی قبر کو ٹھنڈک نصیب فرمائے۔ میرا اللہ ان کے لیے جنتوں کے سارے دروازے کھول کے انہیں جنتوں والی راحت نصیب فرمائے۔ پاک پروردگار عالم صبح قیامت تک ان کے درجات کو بلندیاں نصیب فرمائے۔ اچانک گئے ہیں، جتنے لمحے بیماری میں گزارے، میرے آقا کا فرمان مبارک ہے، جو بندہ بیمار ہوتا ہے کانٹا چبھنے کے برابر بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے، میرا اللہ وہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کے بدلے ایک گناہ معاف کر کے ایک نیکی عطا کر کے ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ کسی بیماری میں زندگی گزارتے گزارتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں جو دائمی مریض ہو جاتا ہے، مرنے تک، موت تک، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں، میرے فرشتوں اب میرے اس بندے کے گناہ نہیں لکھنے، صرف اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھنی ہیں۔ تو جو نیکیاں لیتے ہوئے اس کا ہار سجائے، اللہ سے جنتوں کا وارث بنا دیا کرتا۔ اللہ رب العالمین سارے خاندان کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی بچیوں کو، مجھے بتایا گیا ان کی بیٹیاں، اللہ ذوالفقار حیدری کا صدقہ اور سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا صدقہ اللہ ان بیٹیوں کو سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ ان کے لیے بہتر مسبب الاسباب ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے بہترین عزتوں والے اسباب نصیب فرمائے۔ ان کی اہلیہ محترمہ، ان کے سارے خاندان کو میرا اللہ صبر جمیل اور اس کے اوپر انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ سامعین ذوالفقار، میں نے کچھ کلمات تلاوت کیے ہیں۔ مالک کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، ربنا اغفر لی۔ ہر بندہ دعا مانگتا ہے، یا اللہ مجھے بخش دے، وَلِوَالِدَيَّ میرے والدین کو، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور جس کے دل میں بھی ایمان کی دولت ہے، یا اللہ انہیں بھی بخش دے۔ مالک کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، کب تک؟ فرمایا یوم یقوم الحساب، قیامت تک ان کی قبریں ٹھنڈی فرماتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایصال ثواب ہے، انتہائی مختصر مگر جامع، لمبے چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ ایصال ثواب تیسرا کل چوتھا 40واں برسی کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کوئی کرے یا نہ کرے، رب نے ہر نماز میں طریقہ بتایا ہے، کوئی تسلیم باہر نکل کے کرے یا نہ کرے، نماز میں 5 ٹائم ضرور ایصال ثواب کا سلسلہ کرنا ہے۔ ہر بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ آمین آمین۔ دعا مانگتے ہیں نا، ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، وَلِوَالِدَيَّ ہمارے والدین کو، جن کے والدین چلے گئے اللہ حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین کا صدقہ ان کے والدین کو جنتوں کی بہاریں عطا فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ نے صحت و سلامتیوں کے ساتھ ٹھنڈا سایہ تا دیر میرا رب اولاد کے سروں پر قائم فرمائے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کو جن کے دلوں میں ایمان کی دولت ہے، یوم یقوم الحساب، یا اللہ قیامت تک انہیں بخشتی رہنا، انہیں کرم کرتے رہنا، ان کی قبروں پر بھی۔ یاد رکھیے، میں نے کچھ باتیں آج چونکہ سلسلہ ایسا بن چکا ہے کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے نا، ہمیں رشتے کی قدر نہیں ہوتی، اور آج کے اس بالخصوص پرفتن دور کے اندر سفید ریش بزرگ موجود ہیں، یہ بہتر جانتے ہیں ہم سے، خوبصورت انہوں نے پاکیزہ زندگیاں گزاری ہیں، ستھری زندگیاں گزاری ہیں، اللہ ان بزرگوں کو سلامتیاں نصیب فرمائے اور ایمان کی دولت سے اس دنیا سے ہم سب کا جانا نصیب فرمائے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت زندگیاں گزاری ہیں کہ اس دور کی ان کی زندگی میں درد تھا، تکلیف تھی اور رشتوں کی پہچان تھی، بہن بھائی کا، والدین کا، چاچے مامی کی قدر تھی، لیکن آج وہ قدر و منزلت دنیا میں رشتوں کی ختم ہو چکی ہے۔ بے شک آج جتنے لوگ ہم چلیسویں پہ اور کل پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ساری زندگی ان کے لیے زندگی میں کبھی نہیں اکٹھے ہوتے،
کسی کا درد بانٹنے کے لیے اگر زندگی میں ایک دن بھی اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں نا جتنے چلیسے پہ ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اللہ سارے ایک دن ہی سارے دکھ دور فرما دے. بندے کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. 4 بہن بھائی آپ گھر میں آ جائیں، حال پوچھنے کہ میرا بھائی، میری بہن، میرا رشتہ دار تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، تو اسے اپنا دکھ یاد نہیں رہتا، وہ اپنے سکھ والے بھائیوں کو دیکھ کے سارا دکھ بھلا دیتا ہے. دنیا میں زندگی میں اپنے رشتوں کو پہچانے. حضور نے ہماری خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے. فرمایا جو بڑے بھائی ہیں نا تمہارے، وہ تمہارے والدین کی طرح ہیں. جو چھوٹے ہیں وہ تمہارے چھوٹے بچوں کی طرح، اولاد کی طرح ہیں. بڑوں سے رشتہ اس طرح نبھانا ہے جس طرح ماں باپ کے ساتھ نبھایا جاتا ہے، اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ ایسے نبھایا جاتا ہے جیسے اولاد کے ساتھ نبھایا جاتا ہے. ہمارے ہاں طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا بھائی فوت ہو گئے تو اس کے بچے چھوٹے ہیں تو سب سے پہلے ہماری سوچ یہی ہوتی ہے فوت کی والدین نہیں کہ بھائی تو چلا گیا، لیکن آپ کون سے اس کے چھوٹے بچے جانتے ہیں کہ اس کی زمین کتنی تھی، اس کے پیسے کتنے تھے، اس کی پراپرٹی کتنی تھی. سب سے پہلے اس کو سائڈ پہ کرنے کے کچھ چکر میں ہوتے ہیں. ہمارا حال یہ رہ گیا ہے. لیکن اگر ہم سوچیں نا تو یہ ساری پراپرٹیاں جو ہمارا بھائی ذوالفقار کوئی نہیں لے کے گیا تو لے کے ہم نے بھی کوئی نہیں جانا. بے شک سب نے یہیں پہ چھوڑ جانا ہے. کسی نے کخ بھی نہیں لے کے جانا. لے کے جانا ہے تو اعمال کی دولت لے کے جانی ہے. لے کے جانا ہے تو دعا کرو اللہ ایمان کی دولت جاتے ہوئی نصیب فرما. یہ دنیا کی حوث اتنے ہم اندھے ہو چکے ہیں. بہن کا حق ہم کھا رہے ہیں، بھائی کا حق ہم کھا رہے ہیں، ماں باپ کا. آج کچہریوں میں چلے جائیں، یقین جانے سب سے زیادہ جو کیس چل رہے ہیں نا وہ اولاد کے والدین کے ساتھ، والدین کے اولاد کے ساتھ، بھائیوں کے بہنوں کے ساتھ، بہنوں کے بھائیوں کے ساتھ. کیا ہمارے رشتہ رہ گئے ہیں. ہم اس پاک محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کے بیڑے میں غیر مسلم بیٹی بھی ننگے سر آتی ہے تو مدینے کا تاجدار اپنی رحمت کی چادر اتار کے سب سے پہلے سر ڈالتے ہیں. صحابہ کی چیخ نکل جاتی ہے، یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے. آمینہ بلال فرماتے ہیں چپ کر جاؤ، پتہ مجھے بھی ہے، لیکن بیٹی کی ہوتی ہے اگرچہ کافر کی. بے شک سبحان اللہ. اللہ ہماری اس بہن کو عزت نصیب فرمائے تو آپ سارے خاندان نے، برادری نے اس کے سر پہ ایک صاحبان بن کے رہنا ہے. ایک ذوالفقار چلا گیا ہے تاکہ ہر رشتہ اس کے لیے ذوالفقار جیسی محبتیں پیش کرتے ہوئے. سبحان اللہ. سب سے بڑی دولت یہ ہے، سب سے بڑا دنیا میں رشتے نبھائیں. مرنے کے بعد جتنے ہم کندھے ان کی چارپائی کو دیتے ہیں نا، بخدا اتنے اگر زندگی میں بہن بھائیوں کو اگر سہارے دے دینا تو وہ موت سے پہلے اللہ انہیں پھر سے زندگی عطا فرما دیتا ہے. کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب کسی کے گھر کوئی بہن بھائی چلا جاتا ہے. حضور نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، اچھی تربیت کی اور انہیں بیاہ دیا، اپنے گھر بھیج دیا. آمنہ کے لال فرماتے ہیں قیامت والے دن جہاں میں کھڑا ہوں گا نا وہ میرے ساتھ یوں جڑ کے اسے مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابی رسول اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، حضور نے فرمایا وہ بھی اسی طرح. آج کی حضور جس نے 1 بیٹی کی پرورش کی، میرے آقا نے فرمایا جس نے 1 کی وہ بھی اسی طرح میرے ساتھ. اللہ اکبر. ایک طرح پتے کہنے لگے یا رسول اللہ جس کے کوئی نہ ہو، حضور فرماتے ہیں جس کا کوئی نہ ہو اس کا میرے آقا لال ہارا بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر ایک صحابی عرض کرتے ہیں ایک روایت میں یا رسول اللہ جس کی بیٹیاں نہ ہوں، میرے آقا نے فرمایا وہ اپنی 3 بہنوں کی پرورش کرے، اس سے بھی آمنہ کے لال کا ساتھ ہوگا. حضور جس کی ایک بہنوں کا بھی سہارا بن کے ان کی تربیت کر کے ان کی بھی شادیاں کروا دے. ہمارے ہاں اگر ہمارے ماں باپ پہلے فوت ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بہن کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ میری بہن تب ہیں کہ آپ ساری زمین میرے نام کروا دیں. سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے آپ میری بہن تب ہیں جب وہ زمین میرے نام کروائیں گے، اور نہیں کروائیں تو کئی سالوں اور رشتہ ٹوٹ جائے گا. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یار اگر بہن نے ہمیں بیٹی کا رشتہ نہیں نہ دیا تو ساری زندگی انہیں عید والے دن بھی ان کے گھر نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے ہمیں بیٹی کا رشتہ نہیں دیا تھا. وہ یار بہن کا رشتہ تب تھا تو ہمیں بیٹی کا رشتہ نہیں، تو کوئی رشتہ نہیں ان کے ساتھ. بھائی کا رشتہ تب ہے جب انہوں نے ان کے ساتھ ہمارا رشتہ بیٹی بیٹے کا جڑتا تب بھائی تھا. رومی کشمیر نے اس کا ترجمہ کرا دیا. اللہ اللہ سبحان اللہ. بھائی کتنی بڑی دولت ہے، ماں باپ کتنی بڑی دولت ہے. 2-3 اشعار میں اگر رمز سمجھ آئے گا نا کہ یہ معرفت کے بزرگ ہیں، صرف ترنم والے بزرگ نہیں ہیں کہ انہوں نے اپنے اشعار میں سارے رشتوں کا نقشہ پھینک کے رکھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ فرما دے میں بھائی بھائیاں دے
درد بھائی بھائی دیا باوا باپ سران تاج محمد ماں ڈھڑے اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ باپ سران تاج محمد ماں ڈھڑے اچھا تے باپ مرے او یارو سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کل حالے اے ماں باجے محمد بخشا تے کون کرے رکھوالے سارے رشتوں پر نچوڑ کے نکال کے رکھ دیا سبحان اللہ میں باپ مرے سر ننگے ہوندے جن کے باپ چلے گئے انہیں اچھے طریقے سے وہ جانتے ہیں سر ننگا اس وقت ہوتا ہے جب باپ چلا جائے اس وقت پتہ چلتا ہے بے سارگی کا بے چارگی کا بلکہ کل میں خوبصورت بات پڑھ رہا تھا کہتے ہیں کہ جب تک بوڑھی مائیں دعا دینے والی ہو نا گھر میں زندہ اس وقت تک بندہ کبھی غریب نہیں ہوتا گھر میں ککھ بھی نہ ہونا بوڑھی ماں وہ یار میلے کو چلے کپڑے اور جس کی جولی کھل کے دعا مانگتے ہیں یا اللہ میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ کلیم کے جنت میں ساتھی بنا دے بیٹا بکریاں چرانے والا بھی ہو رب کائنات دعا قبول کر کے اسے اللہ کلیم کا جنت میں ساتھی بنا دیا موسیٰ کلیم کی امت یہ دعا مانگے بیٹے کے لیے یا اللہ اسے میرے بیٹے کو میری خدمت کرتا ہے جنت میں موسیٰ کلیم کا ساتھی بنانا تو جو ماں دعا کر کے جھولی پھیلا کے دعا مانگے یا اللہ اسے آمنہ کے لال کا جنت میں ساتھی بنا دے مزہ نہیں آ جائے گا اور رب دعائیں موڑتا ہی نہیں آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سفر پہ نکلے ہیں تو پیدل ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جواب آتا ہے سلام آتا ہے سلام دعا کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں میرے ماں کلیم اگر آپ سفر دور ہے چاہتے ہیں تو کوئی سواری کا بندوبست کر دیں عرض کرتے ہیں مالک کرم ہو جائے گا نہیں تو میں تو پیدل ہی جا رہا تھا رب نے فرمایا فلان جگہ پہ جا میرا ایک بندہ بیٹھا ہے وہ آپ کے لیے انتظام کر دیں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو ایک عام سا آدمی میں اگر آسان ترجمے میں سمجھانے کے لیے ترجمہ کرا دوں تو گیلے کلا کا بکریاں چرانے والا بندہ پیار سے کہہ دو سبحان اللہ سادہ لو طبیعت کا بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے نا تو وہ پہلی انتظار میں تھا آپ کو اللہ نے بھیجا ہے سواری کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہو تو وہ غیب کے علم جانتا ہے تو کوئی آمنہ کے لال کا امتی ہو داتا علی حجویری جیسا میرے علی جیسا سوچ سے جلی سواری کا بندوبست جی رب نے فرمایا ہے کہ سواری کا بندوبست بادل کا ٹکڑا جا رہا تھا تو انہوں نے اشارہ کیا بادل کا ٹکڑا اس آدمی نے بکریاں چرانے والے نے بادل کا ٹکڑا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب آ رہے ہیں انہوں نے اشارہ کیا حضور اس کے اوپر سوار ہو جائیں یہ تخت بنا کر جہاں پہ آپ نے پہنچنا ہے آپ کو منزل تک پہنچا دے گا امتی بادل کو کھینچ کے نبی کے قدموں میں کر رہا ہے تو جب نبیوں کے سلطان کے اشارے ہوتے ہیں تو جان کو کھینچ کے قدموں میں لے جناب موسیٰ علیہ السلام بادل پہ بیٹھ کے اس ٹکڑے کے اوپر اپنی منزل پہ پہنچ گئے لیکن ساری راستے سوچ رہے ہیں یا اللہ ماجرا کیا ہے میں تیرا کلیم توڑ پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے والا باتیں کرنے والا گفتگو کرنے والا ملاقاتیں کرنے والا لیکن مالک معاملہ سمجھ نہیں آیا میں نبی مجھے امتی کے ہاں بھیجا ہے پتہ نہیں کتنی ریاضتیں عبادتیں کرنے والا ہے
یا اللہ بتا تو دے کتنی عبادت کرتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے؟ رب کائنات کی بارگاہ سے جواب آتا ہے میرے کلیم کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں، جتنی عرصہ اس کی امی جان بوڑھی گھر میں زندہ رہی ہے انہوں نے اپنی امی جان کی خدمت کی ہے، ماں جو بات کہہ دیتی تھی انہوں نے کبھی بات موڑی نہیں ہے، آخری وقت کے اندر ان کی امی جان دعا کرتی ہیں مالکا ساری زندگی گزری ہے میں جو بھی فرمائش کرتی تھی میرا بیٹا بات موڑتا نہیں تھا، ساری زندگی انہوں نے میری بات نہیں موڑی، یا اللہ میں دنیا چھوڑ کے جا رہی ہوں، مالکا میرا بیٹا جب آپ کی بارگاہ میں کوئی عرضی پیش کرے یا اللہ تو بھی ان کی بات نہیں موڑنا، اے میرے کلیم میں نے ان کی اپنی جان کی دعا کو قبول کیا ہے، اب یہ جو بھی بات کہہ دیتا ہے میرا وہ موڑتا نہیں، جھولیاں بھر دیتا ہو۔ ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی، جتنے رشتے یہ خلوص والے یہ ہیں نا، ماں باپ ہے بہن بھائی، یہ سچی بات ہے، جتنا مرضی آپ ایم این اے ایم پی اے کی جوتیاں اٹھا لیں